بالله من الشيطان الرجيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ 9ویں پارے میں دو صورتیں، سورہ الاعراف کا آخری حصہ اور سورہ الانفال کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ الاعراف، اس میں ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے بلد طیب اور بلد خبیث کا ذکر کیا، زرخیز کھیت اور بنجر کھیت کا ذکر کیا، اور پھر اس تناظر میں مختلف اقوام کے واقعات اور قصص ذکر فرمائے، جن میں سے پہلا قصہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کا، پھر جناب ہود علیہ السلام کی قوم کا، پھر سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم کا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، اور آخری قصہ جو کہ 5واں قصہ ہمیں سورت میں پڑھ رہے تھے، وہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ تھا۔ ابھی وہ چل رہا ہے۔ تو سیدنا شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کے جو ملا تھے، ملا وہ سردار جنہوں نے خوف اور رعب سے لوگوں کی آنکھوں کو بھر دیا تھا، استکبروا جو بڑے بن بیٹھے تھے، یعنی ان کی قوم کے سردار اور ان کی قوم کے وڈیروں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، کہ اے شعیب ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو آپ ہماری ملت میں واپس پلٹ آئیں گے، نہیں تو ہم آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ تو یہ سارا کا سارا اس کانٹیکسٹ میں بیان چلتا آ رہا ہے کہ کچھ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہدایت کے مقابلہ میں بنجر ہوتے ہیں اور کچھ زرخیز ہوتے ہیں۔ جیسے زرخیز کھیت، اس کو بارش پانی ملے تو نتیجتاً وہ انگوری اور فصل کھیت وہاں لہلہانے لگتا ہے، اور بنجر کھیت کو چاہے جتنا مرضی پانی، جیسا کہ حدیث کل آپ نے سنی کلکوز مجخین کے بعض دل الٹے پیالے کی طرح ہوتے ہیں۔ اب بارش تو برس رہی ہے، بارش کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اور آگے سے اگر پیالہ ہی الٹا پڑا ہے تو پانی نے وہاں کہاں رکنا یا کہاں ٹکنا ہے۔ تو یہ 5 قوموں کے واقعات ذکر کیے گئے۔ کسی کو تند تیز طوفان چلا کے ہلاک کیا گیا، کسی کو پانی کی غرقابیوں کے سپرد کیا گیا، اور یہ جو آخری قصہ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم کا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، ان کی چھتیں ان پر گر گئیں اور ان کے گھر ہی ان کے قبرستان قرار پائے۔ تو یہ ان کی مردہ ضمیری کا ثبوت تھا کہ ان کے پہلو میں زندہ دل نہیں تھے، زرخیز کھیت نہیں تھے، بلد طیب نہیں تھے، یہ بلد خبیث تھے، اللہ کی وحی کو رد کرنے والے تھے، پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکرانے والے تھے، اس لیے یہ اس طرح کے انجام سے دوچار ہو گئے۔ ان کے یہ واقعات ذکر کرنے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ، آپ کا زمانہ، آپ کے مقابل کھڑے ہوئے قریش کے لوگ، مکہ کے بت پرست، فرمایا اگر یہ بستیوں کے باشندے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے یہ باشندے ایمان لے آئیں اور بچ بچ کر پھونک پھونک کر قدم رکھیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اللہ کے احکام کا امتثال کریں، اوامر کا، اور نواہی سے اجتناب برتیں، تو ہم ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ تو جھٹلانے کی راہ پہ ہیں۔
تو پھر ہم ان کے کسب، ان کے کرتوتوں پہ ہم ان کو دھر لیتے ہیں اور ان کو ہم پکڑ لیتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی سنت عذاب بیان کی ہے کہ بستیوں والے کیا اللہ کے عذاب سے نہ ڈر ہو گئے ہیں؟ افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستیوں کے ساکنان اور رہائش کنندگان بے خوف اور نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان کو حالت نیند میں لے لے کے جب یہ استراحت کر رہے ہوں، یا پھر ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، ہمارا عذاب ان کو چاشت کے وقت میں پکڑ لے جب یہ کھیل کود رہے ہوتے ہیں۔ افامن مکر اللہ، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر عذاب سے گناہ کر کر کے یہ اتنے دلیر ہو گئے ہیں اور گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، شرک اور کفر اور بغاوت پر بغاوت، جبکہ اتنی قومیں ہم نے ان سے پہلے تباہ کر دی ہیں، اور یہ قرآن میں ان قوموں کی تباہی کے واقعات تو ان کی عبرت اور موعظت کے لیے سنائے ہیں، اور اگر یہ ان کے واقعات سے کوئی موعظت اور سبق اور عبرت نہیں پکڑیں گے تو ان کا انجام بھی کچھ ان قوموں سے مختلف نہیں ہوگا کہ اس طرح کے انجام سے تاریخ عالم میں وہ گزرے ہیں۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر سے گھاٹا اور خسارہ پانے والی قوم ہی نہ ڈر اور بے خوف ہوتی ہے۔ اگر تقوی اور ایمان کی راہ پہ چلیں گے تو ہم ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، اور اگر تکذیب کی راہ پہ چلیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سنت عذاب، ان 5 قوموں کی تباہی کے واقعات سن کر پڑھ کر تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس تاریخ کو ان پر بھی دہرا دے گا۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام واقعات کے نسبت تفصیل سے ان کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ انہیں نبوت کا ملنا، بھائی کے ساتھ مل کے فرعون کے پاس جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزات کا انہیں ملنا، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بغل سے نکالنا کہ وہ چاند طرح چمکے بغیر پھل بحری یا بغیر بیماری کے نشانی کے طور پر، اور عصا کا پھینکنا اور اس کا اسدحہ بن جانا، اور میں فضانی کا برہانان، یہ 2 بڑی دلیلیں ہیں تمہارے پاس، جائیے فرعون کے پاس گئے، کہا ان عبدت بنی اسرائیل، آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، انہیں آزادی دے دیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی اور توحید کی بات کی اور اپنے معجزات کو سامنے رکھا، تو وہ بگڑ گیا، کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے اور آپ ایک ماہر فن جادوگر ہیں، اس طرح کے ماہر فن جادوگر میرے ہاں بھی بہت ہیں۔ تو اس نے سب کے سب جادوگر بلا لیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب ان جادوگروں نے سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پہ جب جادو کیا، اور اللہ کہتے ہیں وجاءوا بسحر عظیم، وہ بہت بڑا جادو لائے، تو رب العزت نے انہیں حکم دیا الق ما فی یمینک، جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے آپ بھی اسے پھینکیے، فاذا ہی تلقف ما یفکون، ناگہاں سب کا سب جو وہ جھوٹ گھڑ لائے ہیں، تیرا یہ پھینکا ہوا عصا جو کہ اسدحہ بن چکا ہے وہ ان کو نگل جائے گا۔ آپ کا کام اس عصا کو پھینکنا ہے، اسے اسدحہ بنانا، اور جادوگروں کے جادو اور اس کے کرتب کو نگل جانا، یہ اس اسدحے کا کام ہے جو معجزے کی شکل میں رونما ہونے والا ہے۔ واقعی ایسا ہی ہوا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پھر سب کے سب جادوگر بھی سجدے میں گر گئے، کہنے لگے ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون دھمکیوں پہ اتر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے نکلے، فرعون تعاقب میں آیا، وہی عصا انہوں نے سمندر پہ مارا تو 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بن گئے، اور پانی ایک کھڑی چٹان کی طرح رک گیا، اور فرعونی بھی تعاقب میں آئے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو یہاں سے سرخرو کیا، اور پھر جب بیچ عین پانی کے فرعونی پہنچے تو اس چٹان نما رکے ہوئے پانی کو اللہ رب العزت نے بہنے کا اپنی طغیانی کے ساتھ حکم دے دیا، تو پھر فرعون اس کی غرقابیوں کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر پار چلے جانا، اور وہاں یہ لوگ جو ابھی اتنے بڑے معجزے دیکھ کے آئے تھے، جنہوں نے عصا موسیٰ دیکھا، جنہوں نے ید بیضا دیکھا، جنہوں نے فرعون کو ڈوبتا دیکھا،
مگر شرک کے ماحول میں پڑے بھلے لوگوں میں یہ بیماریاں بڑی گہری ہوتی ہیں۔ آگے گیا تو کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، دیکھا ایک بت پرست قوم کو تو کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اس طرح کی ایک مورتی اور بت بنا دیجئے جیسے ان کی مورتی اور ان کا مجسمہ اور ان کا بت ہے۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف اور اس جہالت سے باز رہنے کا درس دیا۔ اور پھر جب وہ 40 دن کے میقات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو سامری نے سازش کی اور بچھڑے کی پوجا پہ قوم کو لگا دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب واپس پلٹے اخذ برأس اخیہ یجرہ، اپنے بھائی کے سر کو پکڑا اور اپنی طرف اسے کھینچنے لگے۔ جناب ہارون بولے لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے، نہ تو میری داڑھی کو پکڑ نہ میرے سر کے بالوں کو کھینچ، دیکھ تو صحیح سازش کیا ہوئی ہے۔ یہ سامری کی شرارت ہے۔ یوں اس طریقے سے اس نے ایک لوگوں کے زیورات کو اکٹھا کر کے پگھلا کے ایک مجسمہ بنایا اور ہوا کے گزر کا ایک قدرتی سا راستہ اس کے اندر رکھا جس کے نتیجے میں اس سے ایک آواز برآمد ہوتی تھی، اور بس اس نے لوگوں کو اس پہ لگا دیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے اور یہ تمہارا بھی معبود ہے۔ تو انہوں نے اسے جو ہے وہ فراموش کر دیا ہے جبکہ ان کا معبود یہی ہے۔ تو جب یہ صورتحال سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر واضح ہوئی وسکت عنہ الغضب، اور غصہ ان کا ٹھنڈا ہو گیا، تو پھر انہوں نے بات کو سنا اور شرارت کرنے والے سامری اور اس سازشی ٹولے کے خلاف ان کا ایک ذہن بنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس سارے واقعے اور قصہ کے بعد اپنی ربوبیت کا ذکر فرمایا اور اس عہد الست کا ذکر فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ رب العزت نے اولاد آدم سے ان کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو نکال کے ان سے خطاب کیا اور انہیں ہی ان پر گواہ بنایا اور ان سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب کہنے لگے اے اللہ ہاں کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اسی طرح جہاں اس عہد الست کا ذکر ہے اللہ رب العزت کی ربوبیت کا، وہیں ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر اور آفاقی اور یونیورسل نبوت کا بھی ذکر ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول مرسل بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر ہمارے پیارے پیغمبر کی 6 ذمہ داریاں ذکر کی گئی ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف، وہ نبی ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، وہ ان کو گناہوں سے منع کرتا ہے، ویحل لہم الطیبات، وہ ان کو پاکیزہ چیزیں حلال بتلاتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، وہ نبی پلید چیزوں کو ان پر حرام ڈکلیئر کرتا ہے، ویضع عنہم اسرہم، وہ ان کے بوجھ ان سے اتار اتار کے پھینکتا ہے، والاغلال التی کانت علیہم، وہ تہذیبوں کے توق جو ان کی گردنوں میں اور وہ بیڑیاں اور زنجیریں جو ان کی پاؤں میں، اور ٹریڈیشن اینڈ کسٹمز قبیلوں کی روایات کی دور جاہلیت سے چلتی آ رہی تھیں، وہ رسول ان سے کاٹ کاٹ کے ان تہذیبوں کے بتوں کو توڑ کے ان سے دور کرتا ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعذروہ ونصروا، وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائے اور اس کے دست و بازو بنے اور اس کی مدد اور حمایت کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور انہوں نے اس نور کی پیروی کی جو نور اس رسول کے ساتھ اتارا گیا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے متقی لوگوں کی ایک صفت ذکر فرمائی ہے کہ جب اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب متقی لوگوں کو شیطان چھوتا ہے، ٹچ کرتا ہے، اکساتا ہے کسی گناہ یا کسی برائی پر، تو تذکروا، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، پھر اچانک وہ بصیرت والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غفلت اندھا پن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مگن رہنا
اور اللہ کی یاد کی طرف فوکس کرنا اور دھیان کرنا شیطان کے وساوس اور ہمزات اور شیطان کے مکر و دجل سے بچنے کی متقی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ترکیب ذکر کی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے دھیان دیا کرو، توجہ سے سنا کرو، چپ رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔